اسلام آباد میں 16 اپریل کو اچانک آنے والا یالہ باری کا طوفان صرف ایک موسمی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ شہریوں کی املاک، جن میں گھر، گاڑیاں، سولر پینلز اور درخت سب شامل ہیں، کو جو نقصان پہنچا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، جیسا کہ ایک گرم اور صاف موسم والے دن اچانک یالہ باری کا شدید طوفان آنے کی کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے سائز کے اولے گرے جو اسلام آباد کے شہریوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے؟ آج کے جدید دور میں اتنے شدید طوفان کی پیشگی اطلاع کیوں نہیں دی جا سکی؟ اور یہ کہ اگر دوبارہ ایسا طوفان آیا تو بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے ڈاکٹر ظہیر احمد بابر سے رابطہ کیا، جو نیشنل ویدر فورکاسٹ سینٹر میں ڈائریکٹر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ویدر فورکاسٹ تو تھی اس دن تھنڈر اسٹارم کی، رین کی اور اس کے ساتھ ہیل اسٹارم کی، بلکہ کچھ دن پہلے کی میٹ ڈپارٹمنٹ نے فورکاسٹ بھی دی ہوئی تھی اور وارننگ بھی دی ہوئی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کا ویدر جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ مارچ اور اپریل کے جو مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک موسم سے یعنی کہ اسپرنگ سیزن سے ہم سمر کی طرف انٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موسم کے اندر ہمارے پاس عمومی طور پر ہیل اسٹارمز آتے ہیں، ونڈز آتی ہیں یعنی کہ ڈسٹ اسٹارمز وغیرہ، گسٹی ونڈز چلتی ہیں اور اس کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ بارش کوئی اتنی زیادہ سگنیفیکینٹ نہیں ہوتی، لیکن ہیل اسٹارم بڑے سگنیفیکینٹ ہوتے ہیں اس پیریڈ آف دا ٹائم۔ ہیل اسٹارم کا سائز جو ہے وہ انیوژلی بڑا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہم کلائمیٹ چینج میں اس کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں سے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ایکسٹریم ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو، فلڈس کی صورت میں ہو، اربن فلڈنگ ہے، فلاش فلڈنگ ہے۔ شاید یہ ایک نیو نارمل ہے جس کو ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور یہ ویدر فورکاسٹ اگر اوور آل دیکھیں تو ویدر فورکاسٹ کے اندر سرٹن انسرٹینٹیز ہوتی ہیں۔ ویدر فورکاسٹ ایک کیوٹک سسٹم ہے، ویدر سسٹم ایک کیوٹک سسٹم ہوتا ہے۔ کیوٹک سسٹم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انیشیل کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم ویدر ماڈلز رن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک انیشیل کنڈیشنز ڈیفائن کرتے ہیں اور ان انیشیل کنڈیشنز کے اوپر جو ہے ہم ویدر فورکاسٹ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو مطلب جان لینا چاہیے کہ ویدر فورکاسٹ کے اندر انہیریٹڈ جو ہے وہ انسرٹینٹیز ہوتی ہیں۔ ویدر فورکاسٹ چاہے کہیں کسی بھی ریجن کی ہو، وہ 100% جو ہے وہ کوئی بھی ویدر ڈپارٹمنٹ یا انسٹرومنٹس جو ہے وہ 100% ایکوریٹ ویدر فورکاسٹ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اس کا ہم جواب جو ہے وہ انسرٹینٹیز میں ہے، جو کہ اس کی انیشیل کنڈیشنز میں ہوتی ہیں۔ انیشیل کنڈیشنز کی انسرٹینٹی کی وجہ سے ہم ویدر فورکاسٹ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک بڑی گڈ اپروکسیمیشن جو ہے وہ ہم ویدر ماڈلس کی دے سکتے ہیں۔ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی پروجیکشنز جو ہیں، جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں، جو کلائمیٹ آؤٹ لکس ہمارے پاس ڈفرینٹ سینٹر سے آ رہی ہیں، پوری دنیا سے آ رہی ہیں، وہ کوئی روزی پکچر پیٹ نہیں کر رہے۔ مور ایکسٹریمز کی طرف جو ہے، زیادہ ایکسٹریمز کی طرف جو بڑھ رہے ہیں۔ ایک جو وارمنگ ورلڈ کی ہم آج کل لفظ سن رہے ہیں کہ ہم گلوبل ٹیمپریچرز ہیں وہ رائز کر رہے ہیں۔ ان رائز آف ٹیمپریچرز کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں شاید وہ جو کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں، چاہے وہ رین فال کی صورت میں ہو، ہیل اسٹارم کی صورت میں ہو، ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو، ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، فلڈنگ کی صورت میں ہو، تو شاید ہم زیادہ ایکسپیرینس کریں۔ تو اوور دا ایئر اگر پچھلے چند سالوں میں بھی نظر ڈالیں تو پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی فریکوینسی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہم اڈیپٹیشن کریں اور ایک ہے میٹیگیشن کریں۔ اڈیپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ایک نیو نارمل کے طور پر لیں اور ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کو اس طرح سر انجام دیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارے اوپر کم سے کم امپیکٹ آ سکے۔ لیٹس سے کہ ابھی یہ ہیٹ ویو کی ہیل اسٹارم کا صورت آئی، لیکن اب ایک ہیٹ ویو کے پیریڈ سے ہم گزریں گے، تو ہیٹ ویو میں آپ اپنے آپ کو ایکسپوجر جو ہے سن لائٹ میں کم سے کم کریں۔ اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو سر وغیرہ ڈھانپ کر نکلیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی کا زیادہ سے استعمال کریں، بچوں کا، بوڑھوں کا، اور وہ لوگ کمزور لوگ، ان لوگوں کا دھیان رکھیں، ان کو باہر دھوپ میں وغیرہ میں نہ نکلنے دیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اڈیپٹیشن کی طرف آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے میٹیگیشن ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ اگر ہم جو کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم کم سے کم کریں، اپنے آپ کی
لانگ ٹرم پالیسیز ایسی بنائیں کہ ہمارے پاس کاربن امیشنز کم ہوں، ان موو کریں ای ویز کی طرف، الیکٹرک ویکلز کی طرف، رینیویبل انرجی کی طرف موو کریں، اپنے گھروں میں ایسے آلات استعمال کریں کہ جو بجلی کم سے کم استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہولسٹک اپروچ کے اندر ہے. تو ہمیں ہمہ جہتی اپروچ جو ہے وہ لینی پڑے گی، مختلف پرائے پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ کلائمیٹ چینج کی جو امپیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہوں.